بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمادی الثانی کے آخری ایام میں، اس مبارک مہینے میں اور رجب کے انتہائی ابتدا کے اندر، اسلام کی چند قد آور شخصیات کہ جن کی کوشش اور جن کی جد و جہد اور جن کی تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے اسلام کی بنیادوں کو مضبوطی ملی، اور بندگان خدا عز اسمہ کو اللہ رب العالمین کے دین کی معرفت اور اس کی روشنی نصیب ہوئی، جہاں یہ مہینہ جمادی الثانی خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کے یوم پاک، آپ کے عرس پاک، آپ کی یوم وصال و وفات 22 جمادی الثانی اس مہینے کا ایک بہت بڑا عنوان ہے۔ وہیں پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک عظیم اکابر، اور وہ عظیم اکابر جس نے اس امت کو امام ربانی جیسا مرید دیا اور شخصیت عطا فرمائی، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا عظیم فرد جس نے اس امت کو تربیت کر کے دیا، امام ربانی مجدد الفسانی جیسی عظیم ہستی کی تربیت کر کے اسلام کی بنیادی تعلیمات کے تحفظ کے لیے ایسا مرد حق اس امت کو عطا فرمایا، وہ پیر کامل، وہ مرشد کامل، شیخ الاسلام حضور سیدنا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ سرکار خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک اور آپ کا یوم جمادی الثانی کے آخری تاریخوں کے اندر ہے، اور رجب کی پہلی تاریخ میں سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اجل اور امت کے صوفیہ کی جماعت کے سرخیل حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عرس پاک رجب کی پہلی تاریخ کو متعین ہوتا ہے۔ لہذا ہم نے چاہا کہ چند اس سلسلہ مبارکہ کے حوالے سے جو ہمارا ایک نظم اور ایک ترتیب ہوتی ہے کہ جس مہینے میں جس عظیم ہستی کا یوم پاک ہو، ان کے کردار، ان کے احوال، ان کے معاملات سے ہم اپنے آپ کو روشناس کریں، تاکہ دین پر استقامت، ان کی یادیں، ان کی تعلیمات، ان کی سیرت، ان کی سوانح ہمارے لیے دین پر استقامت کا ذریعہ بنے۔ کیونکہ سورہ نحل میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرماتے ہوئے، جو اللہ رب العالمین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اخلاق سیکھے ہیں، تو قرآن کریم اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس ہر نبی کے قصے اور واقعات کو اتارتے ہیں، اور آپ کو ہر نبی کا قصہ سناتے ہیں
ما نثبت بی فوادک، تاکہ آپ کی استقامت کا ذریعہ بن جائے، آپ کی مضبوطی کا ذریعہ بن جائے۔ یہاں سے علماء نے لکھا ہے کہ صالحین کے واقعات اور ان کی زندگی کے حالات کہ شریعت مطہرہ تو ہمیں لکھی ہوئی نظر آتی ہے کتابوں کے اندر، لیکن اس کی عملی شکل صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام اور اجلہ صوفیہ اکرام، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے اکابر اولیاء جو ہیں، ان کی زندگی مبارکہ کے اندر ہمیں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور قرآن کریم کے احکام نظر آتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا نام دہلی کی سرزمین پر آرام فرمانے والی ایک عظیم ہستی سلسلہ نقشبندیہ کا ایک بہت بڑا نام قطب الاقطاب حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ سرکار خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ آپ کے کئی خلفاء اور آپ کے کئی مریدین ہیں، جن میں تاریخ اسلام کے دو بڑی شخصیت، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ نقشبندیہ کی بیعت آپ حضرت خواجہ باقی باللہ سے کرتے ہیں، اور تزکیہ قلب و نفس کے لیے آپ حضرت خواجہ باقی باللہ سے استفادہ کرتے ہیں، اور امت کا ایک بہت بڑا نام کہ قیامت تک ان کے نام کو یاد رکھا جائے گا، اور ان کے تجدیدی کارنامے بر صغیر کے اندر اسلام کے خلاف چلنے والی الحاد اور بے دینی اور لامذہبیت کی تحریک، جس کا بانی اکبر بادشاہ تھا، اور جہانگیر جو اس تحریک کو ہوا دے رہا تھا، کہ جس میں ہندوؤں کے نظریات کی آمیزش بھی تھی، تو اہل سنت کے نظریات کو منتشر کرنے کے لیے رافضی اور شیعوں کے عقائد کی بھی آمیزش تھی، جس نے اہل سنت کے اس نظریے کی تنقیح اور ہر قسم کی گندگی سے اس کو صاف کر کے ایک شفاف شکل کے طور پر امت کو وہ نظریہ دوبارہ دیا، اور اسلام کی بنیادوں پر میں داخل کرنے والی وہ الحاد اور بے دینی رسومات کا تشت اذبام کیا۔ امت اس شخصیت کو امام ربانی مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سرکار مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ کچھ باتیں سلسلے کے حوالے سے ہم عرض کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ کہلاتا ہے، لیکن یہ سلسلہ اپنی شان و عظمت کے حوالے سے، جس سلسلہ قادریہ کا ایک تعارف گزر چکا ہے اپنے دور میں، جب سرکار غوث اعظم کا ہم نے ذکر کیا تھا، سرکار غریب نواز کا جب ہم نے ذکر کیا تو سلسلہ چشتیہ کا ہم نے تسلسل ذکر کیا تھا۔ تو آج کیونکہ خواجہ صاحب کا ذکر ہے، خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر مبارکہ ہے، تو کچھ تعارف ہم سلسلہ نقشبندیہ کے حوالے سے کرانا چاہتے ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ میں بڑے قد اور علماء اور مشائخ تشریف لائے، اور اس سلسلے کے تعارف میں یہ بات ہر وہ شخص جو صوفیت اور طریقت سے تعلق رکھتا ہے، اس کو سلاسل کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سود بود اور معلومات ہونی چاہیے۔ سلسلہ نقشبندیہ یہ اپنے وقت میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا رہا ہے۔ آج ہم اسے مجددیہ نقشبندیہ کہتے ہیں، لیکن حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اس سلسلے کو نقشبندیہ نہیں کہا جاتا تھا۔ اس کی ترتیب کچھ یوں ہے جو علماء نے اور صوفیاء نے مرتب کی ہے تاریخ کے حوالے سے، کہ سلسلہ نقشبندیہ یہ اگر ہم کہیں سمجھنے کے لیے تو اس کا اجرا، اس کا صدور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ نقشبندیہ شروع ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں آپ کے سب سے پہلے خلیفہ صحابی رسول حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سلسلہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے سرکار سیدنا سلمان فارسی تک پہنچتا ہے، اور سیدنا سلمان فارسی سے حضرت امام جعفر صادق کے نانا جان حضور سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر تک پہنچتا ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت سلمان فارسی، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، اور پھر ان کے خلیفہ بنتے ہیں سرکار امام جعفر صادق، اور حضرت امام جعفر صادق کے خلیفہ حضرت بایزید بستامی، اور پھر ان کے خلیفہ ہے سرکار ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سلسلے کو اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر اس سلسلے کے ایک بہت عظیم بزرگ جو اس وقت آذربائیجان اور تاجکستان کے اس علاقے میں آپ آرام فرما رہے ہیں، حضرت شیخ المشائخ سید باالحق نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نسبت سے یہ سلسلہ نقشبندیہ کہلایا۔ تو سرکار باالحق نقشبند کیونکہ 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، تو حضرت سید باالحق نقشبند سے اگر ہم سلسلے کو حضرت ابوبکر صدیق تک دیکھیں تو یہ 14 طریقے بن جاتے ہیں، یعنی 14 واسطوں سے یہ سلسلہ پے در پہ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق، ان کے خلیفہ حضرت سلمان فارسی، ان کے خلیفہ حضرت سیدنا قاسم، ان کے خلیفہ حضرت امام جعفر صادق، ان کے خلیفہ حضرت بایزید بستامی، ان کے خلیفہ حضور سیدنا ابو الحسن خرقانی۔ اس ترتیب کو اگر آپ دیکھتے ہیں
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت سید باالحق نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ 14 واسطے ہو جاتے ہیں، اور سرکار باالحق نقشبند سے لے کر خواجہ باقی باللہ تک مزید 7 واسطے آ جاتے ہیں، تو یہ 21 واسطہ، اور اس کے 22ویں فرد جو بنتے ہیں وہ سرکار امام ربانی مجدد الفسانی بنتے ہیں۔ جو ہمارے سامنے شجرے کا ایک پورا رنگ سامنے نظر آ جاتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تعارف پیش کیا کہ کتنی پشتیں بنتی، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر سرکار خواجہ باقی باللہ تک تقریباً یہ 21 پشتیں بن جاتی ہیں خلافت کے حوالے سے، اور حضرت امام ربانی تک یہ 22 پشتیں ترتیب کے ساتھ بن جاتی ہیں۔ ان میں ان خلفاء کا تعارف کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے، جو میں سلسلے کا نام بتا رہا تھا۔ جب یہ سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق سے چلا، اور حضرت ابو بکر صدیق کی ولایت، اولیت اور ولایت و روحانیت میں آپ کا سب سے افضل ہونا، یہ ہم نے گزشتہ جمعے میں ترتیب کے ساتھ اس پر ایک محقق گفتگو اہل سنت کی پیش کر دی، اور اکابر صوفیہ کے احوال ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ جو ترتیب خلافت کی ہے نا، 1 2 3 4، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ ترتیب صرف خلافت کی نہیں، یہ ولایت کی بھی ہے۔ ان میں جو پہلے آیا وہ سب سے بڑا ولی رہا، اس لیے سرکار داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب شریف کے اندر واضح طور پر اس بات کو کلیئر کیا، اور بر صغیر کے تمام اکابر علماء اور تمام اکابر نے اس بات کو ذکر کیا۔ اعلیٰ حضرت پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معرکۃ الآراء کتاب جو مارکیٹ کے اندر موجود ہے، دلیل العارفین، اس میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے مطلع القمرین میں فرما دیا تھا کہ صوفیہ کے حوالے سے جو یہ بات کی جاتی ہے کہ خلافت ظاہری میں یہ پہلے ہیں تو خلافت باطنی میں یہ پہلے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ اس پر میرے شیخ نے مکمل حوالے جمع کیے ہیں۔ تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر اور اس سے پہلے جتنے صوفیہ ہیں، صوفیہ نے جو حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت، اولیت بحیثیت ولایت کے جمع کی ہے کہ آپ خلافت میں اول ہونے کے ساتھ ولایت و مرتبے میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ اس ترتیب کو اعلیٰ حضرت کی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے اپنے کتاب دلیل العارفین کے اندر جمع کیا ہے، جو مارکیٹ میں اس کا اردو ترجمہ آ چکا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ خلافت باطنی کی بحث کو سمجھ کر تفضیلیہ کی گویا کہ پر ضرب لگائے، تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے، اور اس میں تمام اکابر صوفیہ کے حوال، اس تمام سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے جو اصل بڑے اوپر بزرگ بانی ہیں، ان تمام کے احوال سے یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی خلافت میں اول ہونے کے اعتبار سے امت میں سب سے بڑے غوث اعظم، سب سے بڑے ولی کامل ہیں۔ اس کی ترتیب کبھی نہیں ہو، یہ شیعوں کی پھیلائی ہوئی ترتیب ہے کہ یہ ریاست میں ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں تو جناب حضرت ابوبکر اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، لیکن خلافت ولایت اور روحانیت میں کوئی اور ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ رسول اللہ کے مصلی پر وہ کھڑا ہوگا جس میں ولایت نہیں ہوگی، معاذ اللہ علیہ باللہ، سرکار اپنا مصلی اس کو عطا فرمائیں گے، اور علی کو اس کے پیچھے کھڑا کریں گے کہ جو ولایت میں کمزور ہوگا، اور حضرت مولا اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے جس کی روحانیت میں کمزوری ہوگی۔ تو یہ تو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان کی سخت بے ادبی ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہ مسلم نظریہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جہاں امامت مصلی پر تھے، اور مصلی پر وہی آ سکتا ہے کہ جس کا قرآن، جس کا معاملے کے ساتھ ساتھ جس کی تقوی اور روحانیت اپنے مقتدیوں سے زیادہ ہو، تو جس صف کے اندر حضرت مولا علی جیسے روحانیت کے بادشاہ موجود ہو، تو وہاں پر مصلی حضرت ابوبکر صدیق کو دیا جائے تو اس کو خلافت کے ساتھ ساتھ ولایت ہی کے درجے پر قبول کیا جائے۔ اور سرکار کریم نے خود فرمایا، نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، ان تعبدوا اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فہو یراک، عبادت ایسے کرو جیسے تم خدا کو دیکھتے ہو، اگر یہ مرتبہ تمہارے اندر نہیں تو تم یہ یقین کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ روحانیت کا اعلیٰ درجہ جس کے اندر ہوگا وہ مصلی پر آتا ہے، اور یہ کہیں پر یہ شرط پائی جائے یا نہ پائی جائے، دور رسالت میں تو اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ جہاں رسول کریم نے اپنی حیات ظاہری کے اندر، جس طرح میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کیا، حضرت عمر بھی اگر مصلی پر آئے تو ابو داؤد کی روایت ہے سرکار نے 3 دفعہ فرمایا لا 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 لا، ابو عمر تم نے مصلی پر نہیں آنا ہے، مصلی پر آ کر میری نیابت میرے مصلی، اور نماز جو ہے وہ دین کا سب سے بڑا فریضہ ہے، اور روحانیت سے وہ خالی ہو جائے تو اس پر ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ نماز جو اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ روحانیت اور نیت ہی اسے اجر والا بناتی ہے، اور یہ نیت ہی ولایت کی دلیل ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مصلی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دے کر بتا دیا کہ جس طرح یہ ترتیب خلافت میں اول ہے تو خلافت تو بعد میں ہے، دراصل ولایت اور کمال اور افضلیت میں سب سے پہلے ہے۔ خیر، اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اس پر تو بحث گزشتہ جمعہ ہو چکی ہے، وقت بڑا مختصر ہے، تو صرف سلسلہ نقشبندیہ کے تعارف میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جہاں پر ہم نے یہ 22 پشتیں ذکر کر دی آپ کے سامنے، وہیں پر میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ اپنے دور میں مختلف ناموں سے یاد کیا گیا۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک اس سلسلے کو سلسلہ صدیقیہ کہا جاتا تھا۔ سلسلہ، لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنے سارے سلسلے تھے، وہ 4 کیسے ہو گئے؟ ہم نے کہا وہ 4 ہی تھے، اس دور میں مختلف ناموں سے پہچانے جا رہے تھے، بعد میں وہ قادری نام سے متعارف ہوئے تو بعد میں چشتی نام سے، لیکن یہ چلے تو شروع سے تصوف و تربیت کے سلسلے آ رہے ہیں۔ اس کو اس انداز میں آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ جو سلسلہ آیا، اس سلسلے کا تعارف ہوا سلسلہ صدیقیہ۔ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے خواجہ عبد الخالق تک جب یہ سلسلہ آیا تو اس سلسلے کا نام ہوا سلسلہ طیفوریہ۔ صدیقیہ پہلا نام تھا، اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے خواجہ حضرت سیدنا عبد الخالق تک پہنچا تو اس سلسلے کو سلسلہ طیفوریہ کہا جاتا ہے، کیونکہ طیفور نام تھا حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت بایزید بسطامی تک سلسلہ نقشبندیہ کا پہلا نام ہے، سب سے پہلے سلسلہ صدیقیہ، اور سیدنا بایزید بسطامی سے لے کر حضرت خواجہ عبد الخالق تک اس سلسلے کا نام ہو گیا سلسلہ طیفوریہ، اور حضرت سیدنا عبد الخالق سے لے کر حضرت خواجہ خواجگان سید باالحق نقشبند تک اس سلسلے کا نام تھا سلسلہ خواجگانیہ، اور حضرت باالحق نقشبند سے لے کر حضرت امام ربانی تک اس سلسلے کا نام ہوا نقشبندیہ، اور امام ربانی کے بعد اس سلسلے کا نام ہو گیا مجددیہ۔ تو گویا کہ سلسلہ نقشبندیہ یہ ان لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جو اس بارے میں ذرا شغف رکھتے ہیں اور تعارف رکھتے ہیں تو تاریخ کے ایک تناظر میں، تو سلسلہ نقشبندیہ اپنے تعارف کے اندر سلسلہ صدیقیہ، طیفوریہ، خواجگانیہ اور نقشبندیہ اور مجددیہ، یہ مختلف وقت میں اس کے مختلف نام تھے۔ جس طرح میں نے پشتوں کا ذکر کر دیا اور اس معاملات کا ذکر کیا، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلفاء میں سے ہیں، حضرت سرکار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلفاء میں سے۔ آپ کی ولادت کابل کے اندر ہوئی ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ کی ولادت کابل کے اندر ہوئی، اور آپ نے ابتدائی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد آپ آئیں ماوراء النہر کے علاقے میں۔ یہ میں تھوڑی سی اس بات کو، کیونکہ تفصیلی تقریر کا موقع نہیں ہوتا ہے، صرف اصولی چند ضروری باتیں جمعے کے اندر ڈسکس کر دی جاتی ہیں۔ ماوراء النہر اگر جغرافی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ افغانستان سے لے کر رشیا تک ایک بہت بڑا دریا گزرتا ہے جس کو دریائے آمو کہتے ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے وہ دریا آ جائے گا، دریائے آمو، جیسے آپ آم لکھتے ہیں اس طرح کا نام ہے دریائے آمو۔ یہ افغانستان سے شروع ہوتا ہے، آذربائیجان، ترکمنستان، اور یہاں سے ہوتا ہوا یہ رشیا کے آخری تک جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا دریا ہے اور بڑا وسیع دریا ہے۔ دریا کو عربی زبان کے اندر نہر کہتے ہیں۔ اب ذرا اس کو سمجھ لیجیے، یہ دریا، اس دریا اور اس نہر کو اسلامی دریا کہا جاتا ہے اسلام کی تاریخ کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بعد اسلام کی سب سے بڑی خدمت جس خطے سے ہوئی ہے وہ ان لوگوں نے کی ہے جو اس دریا کے کنارے پر رہتے تھے۔ عربی زبان کے اندر دریا کو نہر کہا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر کتابوں میں پڑھا ہوگا یہ ماوراء النہر کے علماء ہیں، یہ ماوراء النہر کے مشائخ ہیں۔ ورا کہتے ہیں another side، ورا کہتے ہیں اس طرف کے لوگ، ورا معنی ہوتا ہے پیچھے۔ اب دریا اگر جا رہا ہو تو یہاں جو کھڑا ہوگا اس کے لیے یہ بندہ دریا کے اس پار ہے، اور یہاں جو کھڑا ہوگا اس کے لیے یہ بندہ دریا کے اس پار ہے۔ تو ماوراء النہر اس کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں کیا بنے گا؟ ماوراء النہر سے مراد یہ ہے کہ دریا کے اس پار والے۔ باقاعدہ ہماری درسی کتابوں کے اندر، علمی کتابوں کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر اور مسلم تاریخ کے اندر اس دریا کا ذکر ہوتا ہے، اور اس دریا کے کنارے پر جو بستیاں آباد تھیں وہاں اس قدر جید علماء کرام، بڑے صوفیاء، مورخین، محدثین، مفسرین، معلمین اور مجاہدین گزرے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ایک الگ ٹائٹل نیم جو ہے وہ تاریخ کے اندر آتا ہے، ماوراء النہر کے محدثین، ماوراء النہر کے مفسرین، ماوراء النہر کے مجاہدین، ماوراء النہر کے محققین۔ تو ماوراء النہر سے کیا مراد ہوا؟ نہر کے اس طرف رہنے والے، اور یہ نہر کون سی ہے؟ دریائے آمو۔ یہ بہت قیمتی بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے کتاب پڑھاتا ہے کہ اس کو اس بات کا پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ جو ماوراء النہر کی جو تحقیق بیان کی جاتی ہے افغانستان سے، کیونکہ یہ پرانا صوبہ رہا ہے صحابہ کے دور میں خراسان،
کہ جس میں ایران بھی شامل تھا، افغانستان بھی شامل تھا۔ یہ خراسان کا وہ علاقہ ہے کہ جس میں بڑے بڑے محدثین آئے، سیدنا امام بخاری یہیں پر آئے، حضرت امام ترمذی یہیں پر آئے۔ علم کلام کے بادشاہ حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، جو علم کلام کے اندر اسلام کے 2 استاذ ہیں، جیسے فقہ میں 4 استاذ ہیں، اس طرح علم کلام میں 2 استاد ہیں، امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ جو پورے تاریخ اسلام اور دین اسلام کے علم کلام میں استاد ہیں، آپ یہاں پر گزرے ہیں، یعنی اسی دریا کے کنارے پر ترکمستان میں آپ کا مزار مبارک موجود ہے۔ سید باالحق نقشبند کا مزار یہیں پر ہے، حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمہ اللہ کا مزار یہیں پر ہے، حضرت مولانا عبید اللہ احرار کا مزار شریف یہیں پر ہے۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن جامی کا نام سنا ہوگا، کتنے بڑے عاشق رسول ہیں۔ حضرت مولانا عبد الاحرار جو ہیں وہ ان کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے جس نے جامی جیسے بندے کو تیار کیا ہے تو وہ عبید اللہ احرار کا مقام کیا ہوگا۔ یعنی حضرت سید باالحق نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ علاء الدین عطار، اور ان کے خلیفہ ہیں حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمہ اللہ، اور ان کے خلیفہ ہیں حضرت عبید اللہ احرار۔ یہ عبید اللہ احرار حضرت عبد الرحمن جامی کے پیر و مرشد ہیں۔ تو یہ جو دریا جا رہا ہے ماوراء النہر، یہ جو افغانستان سے شروع ہوتا ہے اور رشیا تک پہنچتا ہے، یہ نہر جو ہے اس کو اسلامی نہر کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کے قریب و جوار میں اس کے دونوں پارٹ اور دونوں ساحلوں پر اتنے بڑے بڑے اکابر علماء، مشائخ، صوفیاء، مورخین آئے ہیں کہ اس دریا کو باقاعدہ ایک ٹائٹل نیم دے دیا گیا کہ اسلامی دریا۔ اور اس دریا کا نام ابھی بھی اگر آپ گوگل پر لکھیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا، اس کو دریائے آمو کہتے ہیں، جسے ہم آم لکھتے ہیں، دریا آمو۔ اس کا پورا نقشہ آپ کے سامنے آئے گا، اور بالکل یہ دونوں حصوں کے اندر علاقوں کو تقسیم کرتا ہے، افغانستان وغیرہ اور رشیا کی گویا کہ سرحدوں کو بھی یہاں سے جدا کرتا ہے۔ تو اس خطے کے اندر یہ ساری ہستیاں گویا کہ آباد ہے، اور آج بھی آذربائیجان اور ترکمنستان یہ وہ علاقہ ہے جہاں سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر اولیاء اور علماء موجود ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کابل میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور کابل سے ولادت کے بعد آپ اپنے علمی اور ظاہری تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ماوراء النہر کے اندر مرشد کی تلاش میں آپ تشریف لائے ہیں، اور آپ نے اپنی زندگی مبارکہ کا ایک بہت لمبا اور طویل وقت جو ہے اس خطے اور اس علاقے کے اندر آپ نے صرف کیا ہے اور گزارا ہے، اور اس کے بعد آپ نے حضرت خواجہ امنگی سے آپ نے بیعت فرمائی ہے۔ عمر شریف آپ کی بظاہر بہت کم رہی، یعنی 40 سال کے قریب آپ کی عمر شریف رہی، لیکن آپ کے بے شمار آپ کے واقعات اور حالات موجود ہیں۔ اس طرح کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا، آپ بڑے منکسر و مزاج شخصیت تھے، یعنی بڑی انکساری اور اپنی شان و عظمت کو چھپانے والے شخص تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت بڑا درجہ عطا فرمایا تھا، جس طرح کہ آپ کی مریدین سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ آپ کی کرامات میں ایک بات ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک شخص آیا کہ اس کا بیٹا گویا کہ قلعے کی چھت سے زمین پر گر گیا، اور اس کا حال یہ تھا کہ بس وہ جان بلب ہے یا مر چکا ہے۔ وہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوڑتے ہوا آیا اور اس نے کہا کہ حضور دعا فرمائیے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ گر گیا ہے۔ یہ کئی کرامات ہیں، ہزاروں کرامات ہیں، تو حضور کوئی دعا فرمائیے۔ آپ نے دعا فرمائی اللہ اس کو صحت عطا فرمائے۔ فرمایا حضور ہوگا کیا اس کے ساتھ؟ تو آپ نے بہت اپنے آپ کو چھپایا، کیونکہ جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ اللہ رب العالمین جل والا اہل اللہ کو اس علم کی جھلک عطا فرماتا ہے، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ۔ رسول کریم فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے بچ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کتاب الرقاق کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ان مومن شریعت مطہرہ پر بالکل پابند ہو جاتا ہے اور فرائض کو مکمل ادا کرتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَفُؤَادُهُ الَّذِي يَأْكُلُ بِهِ میں اس کا دل بن جاتا ہوں، یعنی دل بننے سے مراد میرے انوار اس کے دل میں آتے ہیں۔ فرمایا جس سے وہ علم لیتا ہے، اگر اس کے اللہ کے انوار اس کی آنکھوں میں آئے اور وہ دیکھے میرے اور آپ کی طرح تو پھر تعریف کیسی؟ اللہ کے انوار اس کی سماعتوں میں آئے وہ سنے اور میرے اور آپ کی طرح تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے لیے ظاہری دائرہ ہے یہ اپنے لیے ہے، لیکن جب وہ اللہ کی عبادت اور ریاضت کے اندر ایک مرتبہ و مقام عطا فرماتا ہے تو جس طرح کہ کہا کہ مثلا نور ہی کمشکات، اللہ کے نور کی مثال ایک طاق کی ہے، اس سے مراد یہی اولیاء و صالحین ہے۔
کہ جو اللہ رب العالمین کے علم کے مظہر بنتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ بخاری شریف کتاب الرقاق میں اگر کوئی کہے جناب یہ تو حدیث کا مسئلہ ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے، تو قرآن میں بھی واضح طور پر موجود ہے۔ قرآن مجید ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے جب کائنات میں اپنی ساری نشانیوں کو ذکر کیا کفار کے سامنے کہ دیکھو یہ کیسے پیدا ہوا، یہ کیسے پیدا ہوا، آسمانوں کے اوپر کی کیا چیزیں ہیں، عالم بالا کو دیکھو، عالم سفلی کو دیکھو، یہ کیسے خود بخود بن سکتا ہے۔ تو جہاں توحید کے بنیادی حقیقت کو قرآن نے بیان کیا، وہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس میں نشانیاں ہیں متوسمین کے لیے۔ متوسمین سے مراد کیا ہے؟ وسم۔ وسم سے مراد وہ ہے کہ وہ لوگ جو ہماری جیسے ہم سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ وہ چیزیں ان کو دکھاتا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب صحابہ نے پوچھا کہ متوسمین کون ہیں، تو جامع ترمذی شریف اٹھا کر دیکھیں، کتاب التفسیر میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے، حضرت انس کہتے ہیں کہ سرکار نے اسی آیت کی تفسیر میں فرمایا تھا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ اللہ کے اس بندے سے ڈر، مومن سے وہ ڈر، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے فراست رکھتا ہے۔ اور فراست کیا ہے؟ وہ ینظر بنور اللہ، فراست وہ نور ہے کہ جو اللہ رب العالمین کا وہ نور ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ فراست دل کی وہ چمک کا نام ہے، مولا علی قاری علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ دل کی وہ روشنی کا نام ہے کہ جو اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، لوگ چہروں کو دیکھتے ہیں، وہ دل کے احوال پر مطلع ہو جاتا ہے۔ یہ سارے دلائل اولیاء کی کرامات پر متحقق ہے۔ کوئی دیوانہ یا پاگل ہوگا جو ان چیزوں کا انکار کرے گا، لیکن جو مسلمان ادنا سے بھی کتاب سے تعلق رکھتا ہوگا وہ اولیاء کرام کی نشان کا انکار کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ قرآن کی آیات ان تمام چیزوں کے اندر یہ باتیں واضح طور پر موجود ہے۔ تو حضرت خواجہ کے پاس جب وہ شخص آیا اور اس نے کہا خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میرا بچہ جو ہے وہ چھت سے گر گیا ہے، اور وہ بس طبیب نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ مر گیا، میں دعا کرانے آپ کے پاس آیا ہوں، اور اللہ صالحین کی دعا کو قبول کر کے تقدیر کو پلٹ دیتا ہے، کیونکہ اللہ ہی تقدیر کو بنانے والا ہے، اسی کے اختیار میں جب چاہے وہ بدل دے۔ تو دعائیں نیک لوگوں کی جو ہے وہ اللہ کے ارادے کو راغب کر دیتی ہے، اور اللہ اپنی مرضی سے اس تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ یہ مجبوری کوئی نہیں ہوتی رب کے لیے، یہ تقاضا محبوبی ہوتا ہے کہ ان کی سفارش کو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے فضل سے قبول کرتا ہے۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے عاجزی فرمانے والے تھے کہ آپ نے دعا فرمائی، اس کے بعد آپ کے پاس ایک کتاب پڑی ہوئی تھی جو کسی حکیم صاحب کے نسخے کی تھی، جو حکیم حما کی کتاب ہوتی ہے، اس کو اٹھایا اور اس کو اٹھا کر آپ نے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ فرمایا ہاں وہ بچہ اتنا سال مزید زندہ رہے گا اور اس کو موت واقع نہیں ہوگی اور وہ زندہ ہے، یہ کہہ کر کتاب بند کر دی۔ تو سننے والے نے کہا کہ حکیم تو نسخے لکھتے ہیں، یہ تو نہیں لکھتے کہ جناب کون کتنے سال زندہ رہے گا، یعنی آپ نے اس چیز کو چھپایا اور اس بات کو ظاہر کیا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ کی کرامات کے اندر آپ بڑے منکسر المزاج شخصیت کے آپ مالک تھے۔ آپ اپنے قریب میں ایسے مریدین یا لوگوں کے درمیان آ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا پسند کرتے تھے کہ جن کا دنیا سے کوئی ہوس اور کشش کا کوئی تعلق نہ ہو، تاکہ ان کے درمیان رہ کر نماز شروع ہو تو دل نہ دکان کی طرف بھاگ رہا ہو، نہ بازار کی طرف بھاگ رہا ہو، نہ لائبریری کی طرف بھاگ رہا ہو، دل پھر اللہ ہی کی طرف راغب رہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت مجدد پاک نے بھی اس بات کو لکھا کہ شیخ صاحب جب آ کر کھڑے ہوئے تو قریب میں ایک بندہ وہ تھا جس کا قالین کہیں پر کھو گیا تھا، اور وہ ساری نماز کے اندر قالین کو ڈھونڈتا رہا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے بڑے اپنے آپ پر، یعنی اس پر طنز نہیں کیا، لیکن ایک تنگی، کیونکہ جو ذائقہ نماز کا وہ آپ تک نہ پہنچا، آپ نے فرمایا لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب خدا کے پاس آتے ہیں تو خدا کو ڈھونڈنے کی بجائے قالین کو ڈھونڈتے ہیں، وہ قالین کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس شخص نے یہ احوال بیان کیا کہ وہ تو حال میرا تھا۔ تو آپ نے اپنے مرید سے کہا کہ جناب جاؤ ذرا مارکیٹ سے قالین خرید کر اس بندے کے حوالے کر دو۔ تو یہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ عظیم شخصیت ہیں، جن کے جس طرح میں نے عرض کیا ایک اور بزرگ کہا، سلمان فارسی کو آپ پڑھ کر دیکھیں رضی اللہ عنہ، حضرت امام جعفر صادق کے نانا حضرت قاسم جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، وہ حضرت سلمان فارسی کے خلیفہ بنے ہیں، پھر حضرت امام جعفر صادق، یہی حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے بارے میں ہند کی تاریخ کا سب سے بڑا مورخ محمد قاسم فرشتہ نے اپنی کتاب تاریخ فرشتہ کے اندر لکھا کہ جس وقت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ خرقان یہی گردیز افغانستان کے اندر موجود ہے جہاں پر حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی آرام فرما رہے، یہ پاکستان یہ خطہ بہت مبارک خطہ ہے، اس علاقے افغانستان کا خطہ، بڑے بڑے اولیاء یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ گردیز میں آرام فرما رہے ہیں۔ گردیز یہی آپ کی غزنی کے ساتھ
ساتھ میں واقع یہ علاقہ افغانستان کے اندر موجود ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود افغانستان کے تھے، یعنی ہے تو سادات لیکن ولادت آپ کی افغانستان کے اندر ہوئی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کی ولادت کابل کے اندر ہوئی ہے۔ تو یہ بر صغیر کے وہ عظیم علماء ہیں، اس لیے اس بات کو ذکر کیا گیا کہ یہ خطہ خراسان کو جو ہے یہ امام مہدی کی فوج کو رسد دینے کے لیے آئے گا۔ لہذا ہمارے لبرل حکمران جو ایف ٹی سی کے چکر میں اس کو یورپ کے ہاتھ پہ پاکستان کو دے رہے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ ظہور امام مہدی کے بعد اسلام کی سربلندی کے لیے جو فوج نکلے گی وہ اس خراسان سے ہی نکلے گی۔ چاہے جتنے لبرل حکمران آ کر پاکستان کے نقشے کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کر دیں، یہ پاکستان انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور انشاءاللہ یہ قائم رہے گا، کیونکہ قدرت کی طرف سے یہ فیصلہ موجود ہے کہ ظہور امام مہدی سے ہونے کے بعد دجال کے ساتھ جو مقابلہ ہوگا اور حضرت امام مہدی کو جو سب سے مضبوط لوگوں کی رسد پہنچے گی وہ یہی خطہ ہوگا، یعنی افغانستان کا، پاکستان کا۔ یہ جو خطہ ہے، یہ جو حدیث پاک کے اندر باقاعدہ ڈکلیئر کیا گیا ہے، یہاں سے وہ لوگ نکلیں گے جو حضرت امام مہدی کے اس لشکر کے اندر پہلی صف کے اندر آ کر دجال اور دجالیت کے مقابلے پر آئیں گے۔ سلطان محمود غزنوی نے دعا کے لیے کس کے پاس پہنچے تھے؟ حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس پہنچے تھے گردیز میں، اور کہا تھا کہ حضور دعا کریں، ہندوستان کے سارے راجا میرے خلاف جمع ہو گئے۔ آپ نے گویا کہ دعا فرمائی اور فرمایا یا اللہ محمود کو محمود کر دے، اور اپنا خرقہ جو تھا، اپنا جبہ مبارک سلطان محمود غزنوی کو دیا۔ اس لیے کوئی بھی مجاہد جس نے دین کی خدمت واقعتاً کی ہے نا، ان میں بد مذہب کوئی نہیں گزرا، کسی نے مزاروں کو نہیں گرایا، کسی نے قبروں کو نہیں جلایا۔ یہ دجال آج پیدا ہوئے ہیں جو جہاد کا نام لے کر جنہوں نے مزاروں کو گرایا یا جلایا۔ سلطان محمود غزنوی کو دیکھیے، حضرت مولا علی رضا کا گنبد سلطان محمود غزنوی نے بنایا تھا مشہد کے اندر۔ تو یہ سارے اہل اللہ، کوئی سلسلہ چشتیہ کا تھا، سلسلہ نقشبندیہ کا، یہ تو دجال باقاعدہ گوروں کے گویا کہ تیار کردہ لوگ آئے اور خواہ مخواہ ہم پر جہاد منتقل کر کے مسجدوں کو تباہ کیا، تو مدرسوں کو تباہ کیا، تو جناب مزاروں کو تباہ کیا۔ ان دجالوں کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں۔ جو مجاہدین واقعی میں تھے، شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ صاحب سے ہاتھ بہاتھ رکھ کر انہوں نے بیعت کی ہے سلسلہ چشتیہ۔ اور آج آپ دیکھیں سوہا کا علاقہ ہی آپ کا سرائے عالمگیر کے قریب وہ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت امام المجاہدین حضرت شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ یہ پاکستان کے اندر آرام فرما رہے ہیں آپ کے بالکل جہلم کے ساتھ، جن کا مزار مقدسہ کو ہمارے ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بڑا خوبصورت کر کے بنایا ہے۔ تو کبھی سفر کریں تو صرف مری کی وادیاں دیکھنے ہی نہ جائیں، کبھی ان غازیوں کے مزار پر بھی سلام پیش کرنے جائیں کہ جن کی وجہ سے آج اسلام موجود ہے اور آج ہم مسلمان ہیں۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وار دیکھا کہ سارے بادشاہ جمع ہو چکے ہیں، تو آپ نے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کا جبہ بچھا کر دعا کی کہ یا اللہ اس صاحب جبہ کی برکت سے میں دعا کرتا ہوں تو اسلام کو فتح عطا فرما۔ جب لوٹ کر دربار کے اندر داخل ہوئے تو ابھی احوال بتایا نہیں تھا ابو الحسن خرقانی کو کہ میں نے کیا کیا ہے۔ خواجہ صاحب اپنے مسلح پر بیٹھے تھے اور وہیں سے آواز لگائی، محمود میرے جبے سے صرف سومنات کا مندر کی فتح مانگی تھی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان اکابر صوفیہ کے صدقے ہمارے دلوں کی تطہیر فرمائے، ہمیں ان کے خوف خدا، دین سے لگاؤ اور تعلق کا حصہ اللہ ہمیں عطا فرمائے، جو ہم کہیں اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بیجا ہوس اور حرام غذا، حرام چیزوں کے نظارے اور مشاہدے جو دلوں کی وادی اور عبادتوں کو غرق کر دیتی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں آنکھوں کا بھی پردہ عطا فرمائے، زبانوں کا بھی پردہ عطا فرمائے، دلوں کے اللہ پاکیزگی اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عطا فرمائے، اور اچھے لباس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں ستری نیت بھی عطا فرمائے، اور ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی اللہ رب العالمین ادائیگی کی توفیق دے، اور آج کی اس بزم کو خواجہ خواجگان پیر و مرشد امام ربانی سرکار خواجہ باقی باللہ کے صدقے اللہ ہماری جمعے کی نماز کو مقبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔